بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ٹاپک چل رہا ہے جی کیمیکل وارفیئر. اور جیسا کہ پہلے بات ہو چکی کہ ٹاپک تو بہت ہی بڑا ہے، اتنی جہاں ڈیٹیل جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو لمٹ کرنا ہے کیونکہ سلیبس کے لحاظ سے میکسیمم ایک لانگ کویسچن آ سکتا ہے اس میں سے، کیونکہ ٹاپک جاتے خود کئی چیپٹر کر کے بہت سی کتابوں پر مشتمل ہو سکتا ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ ہم نے بیولوجیکل وارفیئر کو بھی ڈسکس کرنا ہے. پہلے ہیڈنگ ہمارا کیمیکل وارفیئر. کل سے چند ایک گیسز اور چند ایک کیمیکل کا نام لیا تھا. کیمیکل سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے ہیں جو استعمال ہو چکے ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، اور اب سے نہیں بلکہ زمانہ قدیم سے. اب حرام پریشان ہو جائیں گے کہ زمانہ قدیم میں بھی رواج تھا، اور وہ رواج کیا تھا؟ اب یاد ہوگا میں نے سو ورڈ کل تصویر لائی تھی اور دکھائی بھی تھی. یہ سو ورڈ ہے، تلوار ہے، بیسٹ انڈیکیشن آف دس ورڈ. ایسے ہی تیر ہیں اور بہت سی اور چیزیں. زمانہ قدیم میں یہ رواج بھی تھا کہ اس پہ وہ سوبرڈ ہے یا وہ خنجر ہے. خنجر کا سوال بہت عام تھا، جس کی اسپیلنگ میں مسٹیک ہو سکتی ہے جی. سوبرڈ کی اسپیلنگ چیک کر لیجیے گا. ایروز ہیں اور مینی ادر تھنگس. ان کو زہر میں ڈپ کر کے دشمن پہ حملہ کیا جاتا تھا. پوائزن، جب آپ نے اس پہ پوائزن لگا دیا یا اس پہ پوائزن لگا دی ہے، سوچیے جب اس کا استعمال کیا جائے گا ہلکے سے کٹ آنے سے بھی دشمن کے جسم میں وہ زہر پہنچ جائے گا. اور آسان زبان میں کہہ لیں کہ یہ 2 نمبر میتھڈ تھا دشمن کو شکست دینے کے لیے. اگر آپ اپنی ٹیکنیک سے یا پاور سے شکست نہیں دے رہے بلکہ اس کو فراڈ کے ساتھ شکست دے رہے. بہرحال یہ زمانہ قدیم سے بھی سسٹم چلتا رہا. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں جو گولہ بارود تھا اس کے ذریعے بھی تقسیم کا ذکر تو بعد میں آئے گا، چونکہ بیولوجیکل بات ہم سیپریٹ ڈسکس کریں گے. خطرناک کیمیکلز اس کے ذریعے بھی ٹرانسفر کیے جاتے ہیں. 1925 یہ پہلی جنگ عظیم میں بھی ایسا ہی ہوا جب بہت سے کیمیکل وغیرہ استعمال کیے گئے. 1925 پہ اس سے قبل جزوی پیمانے پہ یاد رکھیے کہ 2 ملکوں کے درمیان ایسا پاسبل ہے کہ 2 ڈفرینٹ کنٹریز آپس میں ایگریمنٹ کریں. 2 کنٹریز ایگریمنٹ کریں کہ ہم یہ نہیں کریں. بہت چھوٹے پیمانے پہ تھا، لیکن 1920 جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تو اس ورلڈ وار کے ساتھ بلکہ اس سے پہلے سے جو موجودہ اقوام متحدہ ہے اس کا جو پیش رو تھا، آپ کہہ لیجیے لیگ آف نیشنز کے نام سے اسٹیبلش ہوئی تھی، وہ پراپر کام نہ کر سکی تو بہرحال اس کے بعد شریف میں آ گئی. اب اس طرح کے بین الاقوامی معاہدے جو ہیں وہ یو این، چونکہ آپ اسلام سے بات کرتے ہیں، یو این چیز ہے اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے اس کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن سر، یونائٹڈ نیشن ہوتا ہے. آپ اس سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہونا چاہیے. یاد رکھیے کہ ہر چیز کے کچھ فائدے ہوتے ہیں، کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں. یو این او اس وقت امریکہ کے زیر اثر زیادہ فیصلے وہی ہوتے ہیں جو امریکہ چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں خامیاں اور لوگوں کو بھی ہوتی ہیں. میں جسٹ ایک ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ دنیا میں مسلمانوں کی آبادی کافی زیادہ ہے اوور آل. اگر ہم کمپیریزن کریں تو نمبر 1 پہ کرسچنز ہیں، نمبر 2 پہ مسلمس ہیں، اور اس کے بعد پھر باقی اگر وضاحت آتے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ہونے کے بعد ہمارے کو 56 کے قریب مسلم کنٹریز ہیں، لیکن آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ یو این او میں کسی بھی مسلم بلکہ چونکہ آپ اس سے واقف لگا سلامتی کونسل، سیکورٹی کونسل کے نام سے جو ادارہ ہے یو این او کا، اس کے 5 مستقل ممبرس ہیں اور ان کے پاس ویٹو کا حق ہوتا ہے. ویٹو یہ جنرل کی چیزیں ہیں. ناٹ شیور آپ کس حد تک اس چیز سے واقف ہیں. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب تک سلامتی کونسل سے پاس نہ ہو جائے تب تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. اور وہاں پہ
اگرچہ 5 مختلف قومیں موجود ہیں، 5 مختلف وارز میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، رشیا اور چائنا یہ شامل ہیں۔ یاد رکھیے کہ مختلف پاورز کے آپس میں کچھ تعلقات ہوتے ہیں، کچھ مفادات ہوتے ہیں۔ بعض کا وہ اپنے مفاد کے لیے ایسے فیصلے کرتے ہیں جس کا دوسروں کو نقصان ہوتا ہے۔ اگرچہ چین کافی حد تک پاکستان کی ہیلپ کرتا ہے وہاں، لیکن باقی تمام جو ہیں موسٹلی اب تک ایسے ہی ہوتا رہا کہ وہ پاکستان کے اگینسٹ، اور اس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بھی کچھ عمل دخل ہے۔ یہ ٹاپک ہمارا کیمیکل مارکیٹ چل رہا ہے، لیکن آگے ہمارا ایکالوجی اور انوائرمنٹ، انوائرمنٹ اور پالیٹکس، یہ بھی ٹاپک ہمارا سروس میں شامل ہے۔ وہ چونکہ اس سے ریلیٹڈ چیز آ گئی ہے وارفیئر کے دوران، میں نے اس کے ساتھ اس کا ذکر بھی کر دیا۔ بہرحال رشیا بہت عرصے تک پاکستان کے اگینسٹ رہا، اور اس کی ریزن پاکستان کی اس دور کی، بہت پہلے دور کی، اگرچہ بہت بڑا نام ہے، لیفٹ رضوان پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، لیکن ان کی ایک مسٹیک کی جاتی ہے، پاکستان رشیا سے بہت دور چلا گیا اور امریکہ کے ساتھ، امریکہ کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا آسان، مطلب اس کو یہی کہنا چاہیے۔ امریکہ کبھی بھی پاکستان کا دوست نہیں رہا، بظاہر دوست ہے لیکن ایکچولی انہوں نے ہمیشہ ہم سے دشمنی کی، جیسے کہ 1971 میں پروف آ گیا تھا جو اس نے کیا کیا ہے، اور پاکستان کے ساتھ کرتا کیا رہا ہے، اب کرتا کیا رہا ہے۔ بہرحال اس وقت بات یونین کی چل رہی ہے، یونین کے تحت بھی بہت سے معاہدے اس وقت بھی چل رہے ہیں، جن میں کیمیکل وارفیئر، بایولوجیکل وارفیئر، ایون نیوکلیر وارفیئر کے حوالے سے بھی ہیں۔ آپ ان چیزوں کو نیٹ سے بھی چیک کر سکتے ہیں، چونکہ یہ اویلیبل ہے نیٹ کے اوپر، اس طرح کی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اب ان معاہدوں کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ چونکہ جب آپ لڑ رہے ہیں، ظاہر فوجیں لڑتی ہیں، بیسیکلی آپ اپنے آپ کے ساتھ، وہ لڑائی اور چیز ہے کہ آپ نے اٹیک کیا ہے، ٹھیک ہے، ان جو بندے لڑ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے لڑنا ہے، اور جب لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس میں آپ زخمی بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے بھی جا سکتے ہیں، لیکن سیوین آبادی وہ تو نہیں لڑ رہی ہوتی، اس کے اوپر اگر کوئی اٹیک کرتا ہے، اور خاص طور پر اگر کیمیکل وارفیئر، کیمیکل سے یا بیولوجیکل وارفیئر، تو ان بیچاروں کا تو اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اس میں ایسے لوگ، بلکہ چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ جنگ کیا ہوتی ہے، بہت بوڑھے لوگ جو بندہ بوڑھا ہونے کے بعد تو بچہ بن جاتا ہے، بچوں جیسا ہو جاتا ہے، اور اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے سب ہے۔ پر کسی بھی ایسے معصوم لوگوں کے ساتھ یہ ظلم سے تھا، یعنی ان کے اوپر کیمیائی طرح استعمال کیے جائیں، انتہائی ظالمانہ کوئی شمار کیا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف جو پرابلم ہے کہ بہت سے معاہدے بہت عرصے سے کیمیکل اور بیولوجیکل اور حتیٰ کہ نیوکلیر وارفیئر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، بنیادی مقصد دشمن کو نیچا دکھانا ہے۔ اور یہ بھی ایک محاورے ہے جو کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، اس جنگ کے اندر وہ پھر اس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں، کیمیکل وارفیئر جیسے ایسے خطرناک کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال، جو عام انسانوں کے لیے بہت زیادہ دکھ اور تکلیف کا باعث ہے۔ بہرحال ایسے ایگریمنٹس موجود ہیں جس پہ ان پہ بین ہے اور ان کو کیا جائے گا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن پراپر ہے۔ ایگزامپل اگرچہ وہ اس سے ہٹ گیا ہے لیکن اس سے ریلیٹڈ ہے، آپ لوگوں نے بوسنیا کا نام سنا ہوا ہے؟ بوسنیا ہرزیگووینا، یو نو وٹ از بوسنیا؟ تو کنٹری کا نام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ یہ جواب کس نے دیا تھا؟ اقرا جہانگیر، اقرا۔ بالکل ٹھیک ہے، بوسنیا مسلم کنٹری ہے، لیکن سر مسلم کنٹری ہے، لیکن وہاں پہ یہودیوں نے بہت زیادہ ان کے اوپر تشدد کیا تھا، ظلم۔ نہیں، آپ کا آدھا جواب درست ہے، آدھا غلط ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ بہت انٹرسٹنگ ہے، امپورٹنٹ ہے۔ وہ چونکہ آج کل پاکستان میں، آج کل مل کے کافی عرصے سے دو ڈرامے، ایک تو بہت پہلے شہرت حاصل ہوئی تھی میرا سلطان کے نام سے ڈرامہ، اور آج کل الدور الغازی پر دونوں کا چونکہ ترکی سے تعلق ہے ڈرامہ۔ سلطنت عثمانیہ جو کہ ترکوں کی سلطنت تھی، اسلامی سلطنت، ان کے اس دور کے خلفاء کر چکے خلافت کے پاس کے دور میں ان کے بہت سے عظیم شان کارنامے ہیں، جن میں سے ایک کارنامہ بہت جو یورپ کے بہت سے ممالک کفر
پتہ کرنا بھی شامل ہے، جس میں بوسنیا بھی شامل ہے، اور یہ غالب اسلامی کنٹری تھا، لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد جب ترکی کی حکومت ختم کر دی گئی، خلافت کو ختم کر دیا گیا، اس کے بعد ان پہ مختلف ظاہر کے قبضے ہو گئے، مختلف مالکیں قبضہ کر دی۔ بہرحال یہ اب سے کوئی 30-40 سال پہلے کے زمانے کی بات ہے، جب بوسنیا میں پرابلم پیدا ہونا شروع ہوئی۔ ملک تھا، یہ بہت سے ممالک کو مل کے ملک بنایا گیا تھا، ٹائم کے ساتھ ساتھ سرحدیں چینج ہوتی رہی، کچھ چیزیں مل کے یا کچھ گروپس مل کے، کچھ علاقے مل کے ایک بڑا ملک بن سکتا ہے، بڑا ملک توڑ کے چھوٹے ملک بن سکتے ہیں۔ بہرحال وہاں پہ بریکیج کا عمل چل رہا تھا، تو کروٹ، ان کا نام ہے کروشیا۔ کروٹ لوگوں نے جو کرسچین تھے، یہودیوں نے، بلکہ وہ کرسچین تھے بیسیکلی، جنہوں نے سربیا، سرب اور کروٹ، کروشیا اور سربیا، سرب اور کروٹ لوگ جو کہ ریاستیں تھیں، انہوں نے بوسنیا کے مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم استعمال، بہت زیادہ ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور جب حکومت کے تحت امن فوج وہاں پہ گئی اور پھر تو عمل شروع ہوا ان کے خلاف کارروائی کا، تو جسٹ خانہ پولیس کا ان کے وہ لوگ جنہوں نے ہزاروں کے حساب سے مسلمانوں کو مارا تھا اور زیادتی کی تھی، ان کو جسٹ خانہ پولیس دی، اور ریزن وہی تھی کہ مسلمان مطمئن نہیں ہیں، اور جب آپ مطمئن نہیں ہوتے پھر دشمن جو چاہے کر سکتا ہے، اور ایسا ہو۔ بہرحال ٹاپک جو بہت ہی لمبا تھا جی، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اب ہم اس کو یہاں پہ اسٹاپ کریں گے اور اگلی ہیڈنگ کی طرف آ جائیں گے۔ ہمارا اگلا ہیڈنگ اسی سلسلے کا ہے، تھیولوجیکل وارفیئر، جو کہ بک کے مطابق دونوں اکٹھے ہی ڈسکس کیے ہیں، چنانچہ ہمیں کوشش کرنی ہے آج اس کو کمپلیٹ کر دیا۔ بایولوجیکل وارفیئر کا مطلب ہے کہ آپ نے جراثیم کو، کوئی بھی ایسی چیز، میں نے جرم جراثیم کا استعمال کیا، اردو میں ہم جراثیم کرتے ہیں، انگلش کا جرمز کے لیے جرمز کو استعمال کرنا، یا اب جرم میں وائرسز ہیں، بیکٹیریا ہیں، اور بیکٹیریل ٹاکسن ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی اور ایسے جاندار چیزیں جس سے انسانوں یا جانوروں پہ اٹیک کیا جا سکے، ان کو نقصان پہنچا سکے، پودوں پہ بھی اٹیک کیا جا سکے، نقصان پہنچا سکے، تو ایسی سب کی سب چیزیں بیولوجیکل وارفیئر ہیں۔ کیمیکل وارفیئر کی طرف سے اس کی بھی بڑی پرانی ہسٹری ہے، اور آپ سن کے پریشان ہو جائیں گے کہ زمانہ قدیم سے ہی بہت لمبے عرصے سے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں۔ میں نے بھی ایک سال دیکھی تھی جب تیر تلوار کا زمانہ تھا، تو اس وقت بھی بعض جگہوں پہ لوگ 2 نمبر طریقہ، یعنی اپنے تیر اور تلواروں کے اوپر زہر لگا کے دشمن کے ساتھ حملہ کرنا، دشمن کے اوپر حملہ کرنا، اور اس کو 2 نمبر طریقے سے نقصان پہنچانا، بجائے خالی پاور اور ٹیکنیک استعمال کرنا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ پریشان کن چیزیں ہوں گی آپ کے لیے۔ یہ ظاہر ہے کہ آپ سے 400 سال 500 سال پہلے کے دور کی بات ہو رہی ہے، جب اس حد تک اتباع کو، حکیموں کو پتہ چل چکا تھا کہ کچھ بیماریاں ایک بندے سے دوسرے بندے میں پھیلتی ہیں۔ آپ ان بیماریوں کے حوالے سے واقف ہیں، ہمیں کچھ نام یہ کہوں، بلکہ چلیں آپ کے ساتھ واقف ہیں، شروع معروف ہیں۔ پلیگ کے نام سے ہر بندہ واقف ہے، پلیگ کیا چیز ہے، آئی ایم شیور آپ اس سے واقف ہیں۔ بتا سکیں گے آپ مجھ سے اگر میں پوچھوں گی پلیگ کیا چیز ہے؟ جی ہے، جو پلیگ تعاون کی بیماری ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کا جواب تعاون ہو گیا۔ چلیں اگلا نام ہے اسمال پاکس، اس سے بھی واقف ہیں کہ نہیں؟ اسمال پاکس، جی بہت آسان سوال پوچھ رہے ہیں، کوئی جواب؟ اسمال پاکس، کوئی جواب نہیں آ رہا؟ سر دانے کوئی ریشہ وغیرہ دانوں میں بھر جانا، ایسی کوئی بیماری تھی، اب اس کا علاج ویکسینیشن اس کے لیے بن گئی ہوئی ہے۔ جی آپ کا جواب درست نہیں ہے، آپ نے تو کل گیا ہے، آپ اس بارے میں انفارمیشن پر چیچک کی بیماری، سر خسرہ، نہیں جی، صرف نمرہ کا جواب درست ہے جی۔ اردو میں اس کو چیچک کہتے ہیں، اسمال پاکس کا نام ہے چیچک، یہ وائرس سے ہونے والی بیماری ہے۔ اب جب آپ جائیں گے انشاءاللہ 7ویں سیمسٹر میں تو مائکرو بایولوجی پڑھیں گے، وہاں پہ پھر اس کا ذکر آ جائے گا۔ ویسے یہ انٹرنیٹ ذکر موجود ہے اس کا۔ اسمال پاکس چیچک جو ہے یہ وائرس سے ہونے والی بیماری ہے، زمانہ قدیم سے ہی ہسٹری موجود ہے اس کی۔
پہلے یہ پتہ چل گیا تھا کہ ایک بندے سے جو منتقل ہو سکتی ہے. تو اور زمانہ قدیم میں ایسا ہوتا رہا. زمانہ قدیم مطلب ہے 400 300 500 سال پہلے کی دور کی بات ہوتی ہے کہ ایک ملک نے ایسے کپڑے جو مریض نے پہنے ہوئے تھے یا مریض کے اوپر اس کے کمبل ہے شروع معروف کمبل چادر کہہ لیں کمبل کہہ لیں کمبل یا چادر جو مریض کے اوپر دیا گیا تھا تاکہ سارے مریض کو اگر سردی لگ رہی ہے اس کو کم سردی ہے چادر دیں گے, زیادہ سردی لگ رہی ہے اس کو کمبل دے دیں گے, بلینکٹ دے دیں گے. اب کیا کیا گیا کہ ایسے کپڑوں کو بغیر صاف کیے جراثیم موجود ہے اس میں دشمن کے ملک میں بھیج دیا گیا یا دشمنوں کو بیچ دیا گیا, اور خاص طور پر فوجیوں کو بیچے گئے. یہ ہسٹری کے اندر مثالیں موجود ہیں اس کی, اور اس کا رزلٹ آپ خود سوچ لیجیے کیا ہوگا. بلکہ ایک اور چیز یاد آ رہی مجھے کہ امریکنس نے ارلی امریکنس نے جب یہ قبضہ کر گئے تھے, یا دیکھیے جو امریکن لوگ ہیں یہ یورپ سے گئے ہیں بیسکلی, برطانیہ سے اور یورپ کے دوسرے ممالک سے, شمالی اور جنوبی امریکہ دونوں بر اعظم. وہاں کے جو مقامی باشندے تھے جن کو آپ نے ریڈ انڈینز کے نام سے پڑھا ہے, ان کو انہوں نے ویسے تو جنگوں میں مارا, اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ بھی کیا گیا جو میں بھی بتا رہا ہوں کہ ایسے کمبل ان کو توبتاً یا ویسے بیچے گئے جن میں جراثیم موجود تھے تاکہ ان کو بیمار کر کے ان کو کمزور کیا جا سکے. اور یہ میں نے جس ایک مالی کا نام لیا, بہت سی مالیوں کے حوالے سے یہ کچھ کیا گیا. یورپ کے ممالک میں اس دور میں اب سے 400-500 سال پہلے دور آپس میں بہت شدید لڑائیاں ہوتی ہیں. اس وقت عسکریت بہت زیادہ تھی, معمولی والی بات میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں. اب ایک ملک نے شراب کے اندر جذام کے مریضوں کا بلڈ جذام لیپروسی, اس نام سے واقف ہے لیپروسی, سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے اس کو؟ میں نے اردو کے لفظ صاحب بولا ہے جذام لیپروسی. Do you understand it, what it is? یہ سب چیزیں بیماریوں کے نام جن کا لیا جا رہا ہے, یہ انٹر لال اپنے پڑے ہوئے ہیں میٹرک انٹر میں, ان کا نام موجود رہے ہیں. آپ لوگوں نے ایف ایس سی بھی لگتا ہے خانہ بری کی ہوئی ہے کہ آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے کیا پڑھا تھا. لیپروسی اردو میں جذام, اور اسی کو کوڑ بھی کہتے ہیں. کوڑ اردو پنجابی دونوں میں استعمال ہوتا ہے, پنجابی کا لفظ ہے لیکن اردو میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے. یہ ہے جی بیماری کا نام, اور یہ تھا خطرناک اور غزال معنی میں والی انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی تھی. اس کے جراثیم ظاہر ہے کہ وہ بلڈ جراثیم اور وہ منتقل کیے گئے شراب کے ذریعے دشمنوں تک, بہت سی مثالیں ہیں. یہ تو تھی زمانہ قدیم سے مثال. اب چونکہ لفظ ہے بیولوجیکل وارفیئر, جاندار چیزوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جانداروں کا ہی استعمال کرنا. ایک چھوٹا سا اسی کے ریلیٹڈ ٹاپک ہے, اس کو کیمیکل میں ڈالنا یا بیولوجیکل ڈالنا ہے. امریکہ یو ایس سے شروع معروف ہے. یو ایس اے نے امریکہ نے ویتنام کے اندر, ویتنام میں شروع معروف علاقہ ہے, ملک ہے. 1970s کے زمانے میں جنگ چل رہی تھی امریکہ اور ویتنام کے درمیان, یو ایس اے اور ویتنام انگلش نیم ہے. اب اس جنگ میں امریکہ نے بہت سے اوچھے کنڈے اختیار کیے, اور ان میں یہ بھی تھا کہ ویتنام میں چونکہ بہت سے جنگل تھے, ان کے گوریلا وار چل رہی تھی, گوریلے جنگلوں میں پڑا لیتے ہیں. تو امریکہ نے, میں وہ نام لکھ رہا ہوں, آپ اس ناموں سے واقف ہیں, 2,4-D, بہت مشہور معروف چیز ہے. کسی کو یاد ہے 2,4-D؟ یہ اس کا نام آپ سے پہلے سیمسٹر 4 باٹنی میں پڑھ چکے ہوئے ہیں. آپ کسی کا تو بھول چکا ہوگا, لیکن سیمسٹر 4 زیادہ پرانا نہیں ہے آپ کا. سیمسٹر 4 باٹنی میں اس کا نام موجود ہے. کسی کو یاد رہا ہو کیا چیز ہے؟ 2,4-ڈائی نائٹرو میتھائل ہائیڈرازین. نہیں, آپ نے دو سر ڈفرنٹ چیزوں کو مکس کر دیا. سر 2,4-ڈائی کلوروفیناکسی ایسیٹک ایسڈ. جی, غلط کا جواب درست ہے. جی یہ ایکچولی آپ کہہ لیجیے آکسیجن ہے, سنتھیٹک آکسیجن. اٹ از سنتھیٹک آکسیجن, اٹ از سلیکٹیو ویڈ کلر. یہ سلیکٹیو ویڈ کلر ہے, ویڈ جڑی بوٹیوں کو کہتے ہیں. اب یہ لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے سلیکٹیو ویڈ کلر, ویڈ جڑی بوٹیاں عام طور پر ڈائی کارٹ ہوتی ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی نوٹ کیجیے گا کہ تمام درخت, عام طور پر جو درخت آپ کو نظر آئیں گے وہ ڈائی کارٹ ہوتے ہیں یا جینوسپرمز ہوتے ہیں.
اگر یہ دوائی چھڑکی جائے کسی بھی جگہ پہ، فصلوں پہ، کھیتوں پہ اور جنگلوں میں، تو یہ خاص طور پر ڈائی کارڈس کو مار دے گی، کیونکہ ڈائی کارڈ یعنی کہ جو ہماری فصلیں ہیں عام، تو گندم چاول میں کئی مونو کارڈ ہوتی ہیں. یہ دوائی کیمیکل 2,4-D آکسیجن ہے جو کہ یہ صرف ڈائی کارڈ ویڈس جو کہ ڈائی کارڈ ہوتی ہیں اور ٹریز بھی ڈائی کارڈ ہوتے ہیں عام طور پر، یہ ان کو کل کرنے کے لیے. اب یہ بیسیکلی کیمیکل وارفیئر ہے، لیکن جاندار چیز افیکٹ ہو رہی ہے اس لحاظ سے یہ دونوں چیزیں ریلیٹڈ ہیں، کیمیکل اور کیمیکل وارفیئر پر. یہ ایسا کچھ کیا گیا. اچھا، اس کے بعد ہم اگلے اسٹیپ کی طرف آ رہے ہیں. اچھا، ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ دنیا میں انسانوں میں آپس میں بہت زیادہ تعصب، میں نے اردو کا لفظ بولا ہے، کیا آپ اس لفظ سے واقف ہیں؟ تعصب کیا ہوتا ہے؟ یس سر. کیا ہوتا ہے؟ کوئی وضاحت تعصب کے لحاظ سے؟ اگلا کوشچن، تعصب کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ انیکوالٹی. آپ نے ان ایکوالٹی کہا ہے آپ نے؟ یس سر. چلیں یہ Biasness. ریسزم. ریلیٹڈ ہے لیکن ایگزیکٹ نہیں ہے. جی اور کوئی؟ جی سر ریسزم. تعصب کو بدگمانی بھی کہتے ہیں. یہ چیزیں ملتی جلتی ہیں لیکن سیپریٹ لفظ ہے. جی اور کوئی؟ جی سر biasness. باعث. جی یہ جو آپ نے دیا ہے باعث والا، اقرا. اقرا جہانگیر. جی. باعث، یہ آپ کا جواب ٹھیک ہے. جی اقرا کا جواب درست ہے. باعث یا باعثنس جو ہے ایک چیز ہے. اور کوئی لفظ؟ آپ کا جواب درست ہے. اور کوئی لفظ؟ سر ریسزم یا ڈسکریمنیشن. نمرا کا جواب بالکل ٹھیک ہے. جی ریشیل ڈسکریمنیشن. اس نے ریس کا استعمال کیا. ریس کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے اگر ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا تو وہ بھی تعصب ہی کہلائے گا. میں ایک لفظ اور بول رہا ہوں، شیفنیزم. اب لفظ اور اس کے تلفظ میں فرق ہے. لفظ کا مطلب ہے جو لفظ میں نے کیا اس میں، اور جب اسپیلنگ دیکھیں گے تو اسپیلنگ بظاہر کچھ اور ہوں گے. پر میں نے صرف لفظ بول دیا ہے، اسپیلنگ نہیں بول رہا. کچھ ڈھونڈیے اور کچھ تلاش کیجیے. اب یاد رکھیے دنیا میں لوگوں میں آپس میں بہت سے تعصب ہے. نمبر 1 پہ مذہب کے لحاظ سے تعصب، یہ ابھی ہے، بہت زیادہ ہے اور ہر جگہ پہ موجود ہے. یاد رکھیے کہ جو حقائق ہوتے ہیں ان کو جھٹلا نہیں سکتے. مثال کے طور پر ہم اپنی مثال لیتے ہیں پاکستان اور انڈیا، دو ڈفرینٹ مذاہب آپس میں شدید دشمنی ہیں. ایسے ہی زمانہ قدیم میں مسلم اور کرسچینس لڑائیاں ہوتی رہیں. کرسچین اور جوز اب سے 3,000 سال پہلے کا دور، ان کی لڑائیاں 2,000 سال پہلے سے یہودیوں اور کرسچین کے درمیان میں تعصب اور لڑائیاں، یہ سب کچھ ہوتا رہا. ایسے ہی ادر کنٹریز. بہرحال اب اس تعصب کے جو افیکٹس نکلتے ہیں جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، جب کوئی آرٹیکل لکھا جاتا ہے، تو ہر عام طور پہ ہوتا ہے صحیح ہے کہ جو بندہ جو لکھ رہا ہے وہ اپنے نسل کو، اپنے قبیلے کو، اپنے مذہب کے لوگوں کو درست سمجھے اور باقی سب کو غلط سمجھے. اور جب وہ کچھ بیان کرے گا تو وہ اپنی برائیاں چھوڑ دے گا، دوسروں کی برائیوں کو بیان کر دے گا. یہ دنیا کا رواج ہے ہر جگہ پہ، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ہر جگہ پہ ایسا ہو رہا ہے، ہر لحاظ سے ایسا ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو پرانی ہسٹری میں جو چیزیں ملتی ہیں، جو واقعات ملتے ہیں، اس میں بہت سے واقعات میں بہت سے جھوٹ شامل ہوتا ہے. وہ جھوٹ اسی ریفرنس سے ہے کہ جو بندہ لکھنے والا ہے وہ کوئی چیز جو اگر اس کے ہم مذہبوں نے یا اس کے ہم اس لوگوں نے کیا اس کو چھوڑ دیتا ہے، جو کسی اور نے کیا ہوتا ہے اس کو بیان کر دیتا ہے. بہرحال اس طرح کے واقعات ہمیں اس وقت بھی اب کتابوں کو پڑھیں گے، مختلف آتھرز کی لکھی کتابیں، اس میں بڑا واضح نظر آ جائے گا کہ لکھنے والے نے ون سائڈڈ بیان کیا ہے، حقائق کو بیان نہیں کیا ہے. جو اصل چیز تھی اس کو چھپانے کے لیے. اب چھپانے والی بات سے یاد آیا ابھی ریسنٹلی، اگر کسی نے JIT اور عزیر بلوچ کا نام سنا ہو کہ اس دور میں جو وہاں کی پولیس تھی اس نے جان بوجھ کے مجرموں کی سرپرستی کی اور عام لوگوں کو، جن کو 250-300 لوگوں کو جلا دیا گیا، ان کے ظلم میں برابر کے شریک ہیں، چونکہ انہوں نے تفتیش غلط کی. یہ بہت سی ریزن ہوتی ہیں، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. ہر جگہ پہ دنیا میں ایسے ہو رہا ہے. بہرحال بایولوجیکل وارفیئر کے حوالے سے مختلف ممالک ہیں
جن کا تعلق مختلف مذاہب کے ساتھ ہے، اپنے دشمنوں پہ ایسے وار کیے جس میں جراثیم کو استعمال کیا گیا. میں نے شیشے کا ذکر کیا ہے، یہ سب کچھ ہے. ریسنٹلی یہ ریسنٹلی کہوں گا جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت کے بعد یہ کیمیکل وارفیئر کی ایگزامپل میرے ذہن میں آ گئی. تو بہت زیادہ مسلمان، یاد رکھیے کہ انڈیا سے زیادہ مسلمان پاکستان میں آئے ہیں، پاکستان سے بہت کم لوگ انڈیا گئے ہیں. جو چینج ہوئی ہے پاپولیشن میں، کیونکہ وہاں پہ مسلمان زیادہ تھے اور ریڈ کلف ایوارڈ نے جب وہ تقسیم کی، اس میں بہت سی گڑبڑ ہوئی، اس وجہ سے ایسی جگہ جہاں پہ مسلمان اکثریت میں تھے ان کو بھی اٹھ کے پاکستان میں آنا پڑا. اور اس دور میں جو انڈینس تھے انہوں نے بعض جگہ پہ کنوؤں کے اندر زہر ڈال دیا کہ کوئی پانی پیے اور اچھا اس لیے کچھ بھی ہوتا رہا. ظاہر ہے کہ یہ سب نسلی عصبیت کی بیس پہ تھا، مذہب کے لحاظ سے تھا، اور یہ کیمیکل وارفیئر کی جائے. لیکن اس کے مقابلے میں جراثیم کو استعمال کرنا کسی بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. جب یہ رپورٹ ہے جی نیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں رپورٹس، اور کہ جنگ عظیم کے دوران، ورلڈ وارز کے دوران جاپان نے اپنے دشمن علاقوں میں جراثیم بھی پھینکے، ان کے کنوؤں میں بھی جراثیم والا چیزیں آلودہ شامل کی تاکہ وہ لوگ بیمار ہو جائیں اور ان کو نقصان پہنچایا جا سکے. اور ایسی مثالیں یہاں نہیں بلکہ اور جیسے میں آپ کو مثالیں دے چکا ہوں کہ امریکہ میں کیسے ہوا، یورپ میں ایسے ہوتا رہا، یہ سب کچھ ہوتا رہا. تو یہ تھا جی ہسٹری سے سارے کے سارے. اب ہم پچھلے بہت جو کم عرصہ ہے میں وہاں سے کچھ مثالیں دینے لگا ہوں، اور ایک ایسی ہے جو کہ بڑی مشہور و معروف ہے. 9/11 ایک بہت مشہور واقعہ ہے. آئی ایم شیور کہ آپ لوگ 9/11 کا جب نام لیا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہوں گے میں نے کس واقعے کی طرف اشارہ. کتنے لوگ ہیں جو 9/11 کو سمجھتے ہیں؟ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جو واقعہ ہوا تھا. جی بالکل، اقرا جہانگیر کا جواب بالکل ٹھیک ہے جی. اقرا جہانگیر اس کا مطلب اس کا پڑھنا شروع کر دیا ہے اور چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کر دیا ہے، وغیرہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. ویری گڈ، بہت اچھا. امریکہ میں ان منتھ اور ڈیٹس، امریکنس منتھ پہلے بولتے ہیں 9 سپتمبر. 9 جو ہے سپتمبر کا مہینے کو شو کر رہے ہیں، اور 11 تاریخ ہے. ہمارے لحاظ سے یہ تاریخ کسی اور ہے کہ حمل کی، لیکن امریکہ کے 2 ٹوین ٹاورس کہہ لیجیے آسام گاہ میں، وہاں پہ اٹیک ہوا، 2 پیارے آپ کے ٹکرائے اور وہ ٹاورس گر گئے، کئی 100 لوگ ہلاک ہوئے. اور اس کا الزام آخرکار افغانستان پہ لگا دیا کہ یہ افغانستان نے یہ سارا کچھ کرایا. حالانکہ اگر اس کی فری تحقیقات ہوتی تو یہ ایسا نہیں تھا. اس کے بعد دوسرا الزام لگایا گیا کہ جی امریکہ سوری جو افغانستان کے لوگ تھے، لوگ اور جو یہاں پہ موجود ہیں اس دور میں جو موجود تھے لوگ، وہ غالباً اسامہ بن لادن نام تھا اور اس کی تنظیم کا نام سم تھنگ کیا تھا، لیکن نام یاد نہیں مجھے. پہلے طالبان مشہور و معروف، ان پہ الزام لگایا کہ جی یہ لوگ جراثیمی ہتھیار تیار کرتے. اور جراثیم بھی کون سے الزام تھا جی، انہوں نے اینتھراکس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیے ہے اور اس کے بم بنا رہے ہیں اور یہ ہم پہ اٹیک کرتے ہیں. یہ 2 بہانے لے کے افغانستان پہ امریکہ میں اٹیک. اب غور کیجیے کہ وہ افغانستان اور وہ افغان لوگ جن بیچاروں کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی، پینے کو صاف پانی نہیں ملتا، ان کے پاس ایسی لیبس کہاں سے آ گئی. یعنی کہ اس کو جراثیم کو جو اسٹڈی کرنا ہے بہت مشکل کام ہے. اسٹڈی کرنا، مینٹین کرنا، گرو کرنا، اس کے لیے ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ بہت مہنگی لیبس ریکوائرڈ. اور وہ لوگ جن کو کھانے پینے کو روٹی اور پانی نہیں مل رہا ہے، وہ ایسی لیبس کیسے بنا سکتے ہیں، کہاں سے بنا سکتے ہیں. یہ سارا کچھ الزام تراشی تھی اور اس بہانے کے ساتھ حملہ کیا گیا اور کم بیش 20 لاکھ افغانوں کو انہوں نے قتل کیا ہے وہاں پہ امریکنس. لیکن وہ افغانیوں کو شکست دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے، بلکہ اب وہاں سے نکلنے کے راستے تلاش کرنے کے کیسے نکلا جائے. ایسا ہی انہوں نے عراق پہ بھی کیا تھا. جی عراق جو ہے سپر گن تیار کرتا ہے، وہ یہ کر دیتا وہ کر دیتا.
اور جب حملہ کیا تو وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلا. تو ایسی چیز نہیں ہوتی. عراق حملہ وہاں پہ تیل کی جو دولت ہے اس پہ قبضہ کر لیتے تھے اور ظاہر کہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے اور اس کو بہت برے طریقے سے لوٹا ہے. یہ ہے جو سب کچھ. اب پالیٹکس اور اکالوجی دونوں اکٹھی ڈسکس ہو گئی ہیں مارکیٹ کے ساتھ کہ پالیٹکس اکالوجی اور پالیٹکس ہمارا سلیبس کا پارٹ ہے. یہ چیزیں بھی ڈسکس ہو گئی. لیکن میں نے اس میں صرف ابھی تک وہ ایگزامپل دی ہیں جو آس پاس کے بہت سے ممالک سے تھیں ہسٹری سے تھیں. بہرحال کیونکہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ آپ نے کون سی پارٹیز کو چیز کرنی. یہ ورلڈ پارٹیز کے پارٹس ہیں جو اگینسٹ مسلمس رن کیے گئے اور میں نے دو اسپیسیفک ایگزامپلس کوٹ کی ہیں اپنے دو ہمسایہ ممالک کے لحاظ سے. بہرحال یہ تھا جو تعارف ٹاپک کا ہمارا ٹائم تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے. تقریباً 4 منٹ باقی ہے. تقریباً 4 منٹ باقی ہے. چلیں اب اسی حوالے سے مزید آگے اس کو لے کر چل رہا ہوں. COVID-19 آئی ایم شیور کہ سب لوگ اس کام سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں. واٹ از COVID-19؟ You know it? آئے گا جی COVID-19 کیا چیز ہے؟ Yes, sir. بتائیں. کورونا وائرس ڈیزیز اور یہ 19 ایئر. چلیں کچھ آپ کا جواب مان لیتے ہیں. سر سی او جو ہے وہ کرونا سے اور وڈ جو ہے VID وہ وائرون سے اور وائرس اور 19 کی 2019 میں پروڈیوس ہوا. اپنی پولیس کی چلے ہے ٹھیک ہے صحیح ہے. یاد رکھیے کہ کرونا وائرس کا لفظ شروع معروف ہے. کرونا وائرس اصل میں کرونا فیملی ہے. بہت سے وائرسز جن کے بعد کرون موجود ہوتا ہے وہاں سے جو نام نکلا ہے کرونا وائرسز کا. یہ بہت پہلے ڈسکس ہو چکے ہیں. ان کے بہت سی ٹائپس ہیں اور یہ بہت سی مختلف ڈیز پیدا کرتے ہیں. پچھلے سال اب چونکہ 2020 ہے 2019 کے آخری مہینے دسمبر میں چائنا کے شہر ووہان کے اندر بیماری اسپریڈ ہوئی. تو اس وقت شروع میں پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اور کچھ ٹائم لگا چائنا کو اس کو سمجھنے میں اس کو کنٹرول کرنے میں. لیکن جو حیران کن چیزیں سامنے آئیں کہ جو کچھ ہوا ہے اس بیماری کے اس بیماری کے آنے سے کئی سال پہلے کنٹیجیم کے نام سے امریکہ میں ایک فلم بنائی گئی اور ریلیز ہوئی اور وہ سب نے دیکھی. اب جو کچھ بیماری میں ہوا یا جیسے ہوا اس سے ملتے جلتے سیم واقعات آلریڈی فلم بن چکی اور اس میں بھی امریکہ چائنا اور اس طرح کی سیم پالیسی. اب سوچنے والی بات ہے کہ یہ ایسے کیسے کیا یہ فری ٹرینڈ ہے؟ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ تو بہت ویل نون ہے کہ جراثیم بیماری پھیلا سکتے ہیں. اگر جراثیم کو استعمال کیا جائے تو یہ بات ہے اور جیسے کہ کچھ مثالیں ہو چکی ہیں کہ کافی عرصے سے ایسا ہوتا آ رہا ہے. الزام درشی کی حد تک بھی اور ایکچوئل ہے. اب ایک واقعہ ہونے سے کئی سال پہلے ایگزیکٹ وہی فلم اگر بنی ہوئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا تھا. اب جہاں چائنا کی طرف سے امریکہ اور امریکہ کی طرف سے چائنا. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ چائنا نے یہ جراثیم بنائے ہیں اور ہماری کو پھیلایا ہے. چائنا اور بہت سے اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امریکہ نے یہ جراثیم تیار کی اور ان کو اسپریڈ کیا ہے. بہرحال جراثیم تیار کرنے کا مطلب یاد رکھیے کہ عام زبان میں تیار کرنا کہتے ہیں. ایکچولی اگر کیا ہے تو یہ جینیٹکلی ماڈیفائڈ ہے. GMF کو نام سے واقع ہے. جینیٹک انجینئرنگ آپ لوگوں نے آلریڈی پڑھی ہوئی ہے. آپ اس سے واقف ہیں. یہ پاسبل ہے جراثیم کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے جینیٹک انجینئرنگ. لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اس حوالے سے وہ یہی چیز آ گئی کہ اگر یہ الزام تراشی ہے لیکن بہرحال اس کا تعلق بیولوجیکل وارفیئر کے ساتھ. اس طرف یہ بھی یاد رکھیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ جراثیم بھی ہتھیار استعمال کرتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں تو اٹ مے بیکم پینڈیمک. پینڈیمک بہت ہی اہم لفظ ہے. اٹ مے بیکم پینڈیمک. چونکہ جیسے یہ ہوا ہے ووہان کے شہر چائنا سے نکلا اور آہستہ آہستہ دوسرے ممالک میں پھیلنا شروع ہوا اور اب صورتحال آپ کے سامنے ہے. 1.25 کروڑ کے قریب لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ لوگ مر چکے ہیں. بہت زیادہ لوگ بیمار ہیں. یہ سب کچھ پینڈیمک ہے پوری دنیا میں.
شاعری کو ملک ہے جو اس سے بچاؤ، صرف وہ ممالک قدرے محفوظ رہے جہاں پہ احتیاطی تدابیر کو پراپر اڈاپٹ کیا۔ اب پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں جہلا کی کثرت ہے، جہالت خوب خوب کے بھری ہوئی ہے لوگوں میں، اور امپلیمنٹیشن نہیں کی جاتی، لاز بنا دیے جاتے ہیں، رول ریگولیشن ہوتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے، جو کہ پاکستان میں ہو چکا ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ اگر یہاں کے لوگوں میں امیونٹی نہ ہوتی کیونکہ ہمارے لوگ کافی سخت جان ہیں، تو یہاں بھی وہی صورتحال ہوتی جو امریکہ یا برطانیہ کے اندر آپ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح سے بہت زیادہ جو لوگ زیادہ صاف ستھرے رہتے ہیں ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے۔ یہ ایک فیکٹر، بہت سے ادر فیکٹر بھی ہیں لیکن باہر دیکھتے ہیں ہمارے لوگ جو گندگی کے عادی ہیں وہ جراثیم سے